یعنی ایک آدمی جلد ہے، رات تا اندھیرے، آسمان تے بدل ہے، اس کو بارش کی امید بھی ہے، بجلی چمکتی ہے، کچھ تھوڑا جہا راہ نظر آئندے تے اگر ٹردے کڑک دے خوف نال کن دے پردے پھٹنے دا خطرہ ہے، کن میں چنگیاں ٹھوس گندے آواز دے اندر خوف آئندہ اس کو، اس ایک کیفیت ہے۔ انہاں منافقاں دی کہ نے اسلام قبول کیتا، اسلام دی راہ تے ٹورے، لیکن حکم آ گیا ہجرت تا، وطن چھوڑو، انہاں دے دل وچ وطن دی محبت ہے، وطن کو نہیں چھوڑ سکتے، حکم ہویا مال کو چھوڑو خرچ کرو، اے مال کو خرچ نہیں کر سکتے، مال دی محبت ہے، حکم ہویا کافراں نال لڑو، انہاں واسطے لڑائی موت تے منہ وچ جڑنا، اپنے کو 10 گنا دشمن دی طاقت نال مقابلہ کرو، تس نال اللہ دی طاقت ہے، انہاں کو دشمن دی کثرت نال خوف تاری ہو گیا، جس طرح بدلاں دا کڑک دا خوف تاری ہوندا ہے انسان وچ، اپنی انگلیاں کرنے پہ ٹھونس گندے نے، اس واسطے جس وقت انہاں کو ایسا حکم ملتا ہے جس پہ قربانی دا حکم ہے، اس وقت یہ ہے اس حکم دے مننے واسطے تیار نہیں ہوندے۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ساریاں کافروں کو گھیر کے رکھے دے، یعنی اللہ تعالیٰ دے احاطہ علم اور احاطہ قدرت تو باہر کوئی شے بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ تو موت کو بچن دے، دوسری جگہ موت آسی خواہ مخواہ کدھر جا سکے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور اے انسانوں، زمین اور آسمان کے کنارے میں جو نکلنا چاہو تو نکل چلو، کدھر جا سو؟ ہر پاسے اللہ ہی دی جان، اللہ ہی دی شان جلوہ گر ہے۔ اس واسطے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے تمام کافروں کو اپنے احاطے اپنے گھیرے وچ رکھیا ہے، اپنی قدرت تو باہر کوئی بھی نہیں ہے، کسے پاسے اللہ دی عذاب کولو، اللہ دی سزا کولو، اللہ دی پکڑ کولو کوئی آدمی نہیں بچ سکتا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطفو اچک لے جلے ابصارہم، انہاں دی اکھیاں انہے ہو جلنے، کلما اضاء لہم، جڑے ویلے چمکتی ہے بجلی انہاں دے سامنے، مشوا فیہ چلدے نے اس دے وچ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جڑے ویلے اندھیرا چھا جلدے قاموا کھل جلدے نے اس ویلے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، جے کدے چاہندا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، انہاں دیاں اکھاں بھی لے جلدا تے انہاں دے کن بھی لے جلدا، انہاں کو انہ بھی کر چھڑدا، انہاں کو ڈوری بھی کر چھڑدا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تے ہر چیز تے قادر ہے۔ یعنی پہلی مثال انہاں منافقاں دی آسی جڑے دلے وچ قطعی انکار کردے آسی تے کسے غرض یا مصلحت کے تحت مسلمان بن گئے آسی۔ اے دوئی مثال انہاں منافقاں دی ہے جڑے شک اور تذبذب دے اندر پئے آسے، ایمان دی کمزوری وچ مبتلا آسے، کچھ سچائی دے قائل بھی آسے مگر ایسی سچائی دے قائل نہ بن دے آسے جس کی خاطر تکلیفاں مصیبتوں کو برداشت کرن۔ اس مثال دے اندر بارش کو مراد اسلام ہے جڑا تمام انسانیت واسطے رحمت بن کے آیا۔ انیری کٹا تے کڑک تے چمک تو مراد مشکلات مصیبتوں دا او ایک ہجوم اور او سخت قسم دا حکم جہاد دا ہجرت دا جڑا اس وقت تے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کو کافراں دی مقابلے پہ اللہ نے حکم دیتا اور انہاں سن اس کو اختیار کیتا، قبول کیتا، برداشت کیتا، صبر تحمل دے نال، اور بالآخر مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دیتی۔ اس واسطے اس اسلام دے اندر اگر قربانی دا مرحلہ آندا ہے، اسلام دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر قربانی اسلام طلب کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر شے اللہ دی راہ وچ اللہ دے حکم تے قربان کرنے واسطے تیار ہو جلے۔ محبت دا تقاضا بھی یہی ہے کہ چیزاں ساریاں زندگی اللہ دی ہے، مال اللہ دے، وطن اللہ دے، اولاد اللہ دی ہے، سب کچھ اللہ دیتے ہے۔ اللہ آکھیا کہ جی تسی دنیا دے اندر میری راہ وچ انہاں چیزاں کو قربان کرسو، میری راہ وچ انہاں چیزاں کو استعمال کرسو تو میں قیامت کو بڑھ چڑھ کے دیساں۔ اگر یہی مرحلہ ہوتا ہے سب کو بڑا انسان دے ایمان دا امتحان، امتحان ایمان دا اس مقام تو ہوتا ہے کہ آدمی دے دل وچ اولاد دی محبت ہے، وطن دی محبت ہے، مال دی محبت ہے۔ اللہ دے حکم دا تقاضا یہ ہے کہ وطن کو چھوڑو، اللہ دے حکم دا تقاضا یہ ہے اولاد کو چھوڑو، اگر اولاد تو اس کی غیر مسلم ہے، کافر ہے، نہیں مندی تو اس کا آقا اولاد کو چھوڑ دیو۔ اللہ دا حکم ہے مال کو اللہ دی راہ پہ خرچ کرو۔ اگر آدمی نہ حکمت عمل کرنے واسطے اپنے آپ کو تیار نہیں پاندا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل وچ اللہ دی محبت اتنی نہیں ہے اور اس مال دی اور اولاد دی محبت زیادہ ہے، لہٰذا اس کے دل دے اندر کسی وقت بھی جڑے ایمان دی ٹمٹماندہ وہ چراغ وہ روشنی تھوڑی جی ہے وہ بھی کسی وقت ختم ہونے کا امکان خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر کر کے وضاحت نال منافقت دیاں مثالاں دے کے سمجھایا کہ لوگوں اس منافقت کے رویے کو اپنے آپ کو باز رکھو،
دنیا دے نفع تے ریجو مت، دنیا دے نقصان کو نقصان نہ سمجھو، اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دی مرضی دی خاطر جڑا دنیا پہ نقصان اٹھاؤ اس تسوں کو اجر ملسی، اللہ دی مرضی تے جڑی شے قربان کرسو اس تسوں کو صلہ ملسی۔ اس واسطے قرآن مجید نے آیتاں وچ ذرا غور نال سنو، فرمایا مثلہم انہاں منافقاں دی مثال اے جی ہے کہ مثلے جس طرح کہ الذی ایک آدمی نے استوقد نارا بالی اگ فلما پس جڑے ویلے اضواءت روشن ہو گیا ماحولہ اس تا آس پاس اس تا ارد گرد ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم انہاں دی روشنی، اے اللہ ان دی روشنی لے گیا تو مراد ہے انہیں اپنی اکھیاں بند کیتیاں، اللہ سے انہوں کو نیرے پہ چھوڑ دیتا، وترکہم فی ظلمات چھوڑ دیتا انہوں کو نیریاں میں چی لا یبصرون انہوں کو کچھ بھی نظر نہیں آندا۔ اے کسی بھی کم دی نسبت اللہ دی طرف جڑی ہوندی ہے وہ پہلے انسان دا اپنا ارادہ ہے، اس ارادے کو بعد اس کیفیت کو منسوب کر دیں اللہ نال، اللہ سے انہوں کو نیرے بھی چھوڑ دیتا، انہوں دی روشنی انہوں دی سرب کر چھڑی، قلبی باطنی اکھاں ہی انیاں کر چھڑیاں، سمن بالکل ڈورے، بکمن بالکل گنگے، ہمجن بالکل انے بن گئے، فہم لا یرجعون نہیں واپس آ سکتے اے ہدایت والے پاسے۔ او یا انہاں دی مثال کا جیسا کہ سیبن بدل ہوئے جھاڑ ہوئے من السماء آسمانہ والے پاسے، فی ہے اس بدلے بچ اس چڑھے بچ ظلمات اندھیریاں بھی ہون، ورعدن کڑک بھی ہوئے، وبرقن اور بجلی بھی ہوئے، یجعلونا ڈال دینے نے اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کنہ بچ من السواء کے کڑکتا آواز سن کے حضر الموت موتو دی ڈرے نال، واللہ اور اللہ پاک محیطم بالکافرین احاطہ کیتے دے گھیر کے دے کافروں کو، یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم اچک لے جاوے چھن کے نے کھس کے نے انہاں دی اکھیاں، یعنی انا کر چھڑے انہاں کو بالکل اللہ، کلما جڑے ویلے اضواء لہم چمکتی ہے بجلی انہاں دے سامنے مشو فیہ ہے اس کی روشنی پہ چل دے نے، وَإِذَا أَظْلَمَ جڑے ویلے انہیرا چھا جلدے علیہم انہاں دے اتنے قاموا تے کھڑے رہ جلدے نے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہندا لَذَهَبَ لے جلدا بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ انہاں دے کن، انہاں دی سماعت، انہاں دیاں بصارت، انہاں دیاں اکھیاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے۔ یہ قرآن مجید دی دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ دا۔ میں پہلے دسیا سی کہ قرآن مجید دی آغاز بچ انہاں ترواں طبقیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جڑے ویلے بھی اسلام یا ہر کوئی پیغمبر بھی دنیا بچ آندے یا کسی جگہ بچ بھی ہدایت دا پیغام اللہ دا پیغام پیش ہو سی، لوگاں دے اندر ترے گروہ بن جاسن، ایک گروہ اس دعوت کو تسلیم کرنے والا اہل ایمان دا گروہ، ایک گروہ اس کا منکر اس کا مخالف، اور ایک گروہ اس کے اندر مصلحت کے تحت ظاہری ایمان آن کے در پردہ اس کی مخالفت کرنے والا، ایک گروہ تریہ منافقاں دا گروہ ہے۔ اس کا تذکرہ بڑا تفصیلی کیتا اللہ تعالیٰ سن اس گروہ دے ذکر کر کے اساں کو اس بات گل دی طرف توجہ دلائی کہ تسی اپنے آپ سے غور کرو کہ تسی انہاں ترواں طبقے میں کہڑے طبقے نال ہو۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اساں کو پہلے طبقے نال اہل ایمان دے طبقے میں شمار کرے، اساں کو او علامتاں او نشانیاں اپنے اندر پیدا کرنے دی توفیق دے جڑیاں علامتاں اہل تاکہ دن قیامت تے قرآن مجید سارے حق بچ دلیل رہنما روشنی ہوئے، ساری حق پہ شفاعت کرے، ساری حق پہ دلیل بن جلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔